ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ اگر گودیں اچھی ہوں گی تو معاشرے کی بنیاد بھی اچھی ہوگی۔ اگر گودیں، ماں کی جو گود ہے، اگر یہ گود اچھی نہ ہو تو معاشرہ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کی اچھائی کی جو بنیاد ہے وہ یہ ماں ہے، ماں ہے۔ اس لیے کسی نے خوب کہا ہے، تم ہمیں اچھی مائیں دے دو، ہم تمہیں اچھی قومیں دے دیں۔ قوموں کی جو کامیابی ہے، مردوں کی جو کامیابی ہے، اور ایک کامیاب مرد کے پیچھے در حقیقت ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہے۔ اس کے پیچھے اس عورت کی تربیت کا دخل ہے۔ مرد کی کامیابی اس عورت کی وجہ سے ہے جو کہ چار دیواری میں اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی ہے، ایک سلطنت عطا فرمائی ہے، ایک مملکت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، گھر کی چار دیواری کی ذمہ داریاں بانٹ دی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یہ کس کو خطاب ہے؟ یہ صحابیات، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان کے واسطے سے امت کی تمام خواتین کو خطاب ہے۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ عورت کے لیے اللہ نے سکون کی جگہ، عورت کے لیے اللہ نے راحت کی جگہ، عورت کی حفاظت کے لیے اللہ نے حفاظت کی جگہ، اللہ نے اس کا گھر بنایا ہے، اللہ نے اس کا گھر بنایا ہے۔ یہ عورت گھر میں ہے، باہر کے کام اس کے ذمے نہیں ہے، باہر کے سارے کام اس کا خاوند ہے، اس کے ذمے ہیں۔ بیٹی ہے، باپ کے ذمے ہیں بیٹی کی کفالت کرنا، اس کو کھلانا پلانا، اس کی ضروریات کا انتظام کرنا باپ کے ذمے ہے، بھائی کے ذمے، بہن کی ذمہ داری ہے، اور خاوند اور شوہر کے ذمے اس کی بیوی کی ذمہ داریاں ہیں کہ تم باہر جاؤ، باہر کے تمام مشقت والے کام کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کی لگا دی۔ عورتوں سے یہ کہا کہ تم نے گھر کی چار دیواری میں، گھر کے اندر کے کام، وہ کام ہلکے کام ہیں، زیادہ طاقت اور قوت اس میں درکار نہیں ہے، ان کاموں میں بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی، وہ کام یہ ہیں تم نے گھر کے کام سنبھالنے ہیں۔